السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جلیل القدر زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ معروضات عرض کی جائیں گی۔ چونکہ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن کا تذکرہ مختلف مجالس میں کیا جا چکا ہے، اور ان ازواج مطہرات کے تذکرے سے مقصد رہنمائی لینا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ علیہ السلام کی معاشرت کیسی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا نبھا کیسے تھا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا۔ سیدہ ام حبیبہ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن حضرت ابی سفیان نے تو اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، لیکن ان کی یہ صاحبزادی سیدہ ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، ان کا اصل نام رملہ ہے اور ام حبیبہ ان کی کنیت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان یہ مکہ مکرمہ میں ابتدا میں ہی مشرف و اسلام ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش تھے۔ عبید اللہ بن جحش ان کے شوہر ہیں، ابو سفیان ان کے والد ہیں، اور صفیہ بنت عاص ان کی والدہ ہیں، اور ان کی والدہ صفیہ بنت عاص سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہیں۔ عبید اللہ بن جحش کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کا نکاح ہوا اور یہ میاں بیوی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور کفار اور مشرکین نے ظلم کے پہاڑ توڑے تو آپ نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اجازت دی کہ آپ ہجرت کریں، اور پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اور اس وقت جو بادشاہ تھے ان کا لقب تو یہی نجاشی تھا اور نام اسحمہ تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول بن گئے تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے ہجرت کا حکم دیا تو بہت سے صحابہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور پھر وہاں حبشہ سے دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ ایسے صحابہ جنہوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ کی، ان کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، یہ 2 ہجرتوں والے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ بھی ذو الہجرتین ہیں، ان کی بھی 2 ہجرت ہے۔ حبشہ میں ان کے شوہر عبید اللہ ابن جحش بگڑ گئے۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اور اپنے شوہر کی بہت گندی شکل دیکھی، بدترین شکل دیکھی اپنے شوہر کی، پریشان ہو گئی۔ صبح اٹھی تو شوہر کہنے لگا کہ مجھے تو دینوں میں نصارہ اور عیسائیوں کا دین اچھا لگتا ہے، سب سے اچھا لگتا ہے، اور وہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ چونکہ حبشہ میں عمومی آبادی عیسائی تھی تو عبید اللہ بن جحش مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ تو جب میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا غیر مسلم ہو یا کافر ہو جائے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمان کا کافر کے ساتھ اور کافر کا مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ٹوٹا تو انہوں نے عدت شروع کر دی۔ نکاح کے ٹوٹنے کے بعد، خاتمے کے بعد، خاتون اس وقت تک
دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت نہ گزرے. چاہے خامند فوت ہو جائے، چاہے طلاق ہو جائے، عدت کا گزارنا ضروری ہے. اور مطلقہ کی عدت تو قرآن کریم نے بتائی 3 حیض. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق والی عورتیں 3 حیض اپنے آپ کو روک کر رکھیں. اور بیوہ کی عدت یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن. اور اگر عورت حاملہ ہے تو عدت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو. بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام حبیبہ تھا. اس نسبت سے ان کی کنیت ٹھہری ام حبیبہ. اب ان کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی کنیت سے ان کو پہچانتے. جیسے حضرت ام سلمہ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ام سلمہ نہیں تھا، ان کا نام ہندہ تھا، ان کی کنیت ام سلمہ تھی. ایسے ام حبیبہ کا نام ام حبیبہ نہیں ہے، نام ان کا رملہ ہے اور کنیت ام حبیبہ. عدت میں تھی، خواب دیکھا، کوئی شخص ان کو ام المؤمنین کہہ رہا ہے. یہ چونک گئی. ام المؤمنین تو حضور کی گھر والی کو کہتے ہیں، ام المؤمنین تو زوجہ رسول کو کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ نبی مؤمنین کے خیر خواہ ہیں اور نبی کی گھر والیاں مؤمنوں کی ماں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. چونک گئی، عدت ختم ہوئی. حضور علیہ السلام نے عمر ابن امیہ زمری کو مدینہ سے حبشہ بھیجا اور فرمایا جا کر میرا پیغام نجاشی کو دو، وہ میرے وکیل بن کر میری طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیں اور خطبہ دیں. مستقل آپ نے آدمی بھیجا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بر اعظم بھی الگ الگ ہے. مدینہ منورہ بر اعظم ایشیا میں ہے اور حبشہ بر اعظم افریقہ میں ہے. تو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں ہجرت ہوئی اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں پیغام گیا. درمیان میں سمندر ہے، سمندر کے اس پار حبشہ ہے، افریقہ ہے، اس پار ایشیا ہے. حضرت نجاشی مسلمان ہو چکے تھے، ان کا نام اسحمہ تھا. انہوں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام کی جانب سے پیغام نکاح دیا. آپ بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، آپ حضور سے نکاح کر لیں. اب عورت حیا شرم والی عورت خود تو اپنا نکاح نہیں کیا کرتی، تو آپ کی طرف سے حضرت عثمان، وہ بھی حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے حضور کی لخت جگر سیدہ رقیہ کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا گیا اور بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی طرف سے حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص وکیل بنے ام حبیبہ کی طرف سے. حضرت عثمان بھی قریبی عزیز تھے، پھوپھی ذات تھے حضرت ام حبیبہ کے، اور خالد بن سعید بن عاص
تو بھتیجے ہوئے حضرت ام حبیبہ کے، نکاح ہوا حضور کے ساتھ. نکاح میں مہر لازمی ہے، یاد رکھو. حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کا، آپ کی تمام بنات کا، آپ کی تمام صاحبزادیوں کا حق مہر 500 درہم تھا، تقریباً 500 درہم. اور 500 درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور 500 درہم کی جو چاندی میں مالیت ہے وہ 131.5 تولے چاندی ہے. تمام ازواج مطہرات کا، تمام بنات رسول کا مہر یہی ٹھہرا، سوائے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ ام حبیبہ کا نکاح حضور کے وکیل نجاشی نے کرایا، اور حق مہر بھی نجاشی نے دیا، بادشاہ وقت نے دیا، تو اس نے اپنی شان کے مطابق دیا. اور وہ کتنا تھا؟ ایک روایت ہے 4000 دینار ام حبیبہ کا حق مہر تھا. 4000 دینار. اور 4000 مثقال، اس کا اگر وزن نکالیں، مثقال سونے کا، دینار سونے کا ہوتا تھا، اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا. اگر اس مثقال کا اور دینار کا وزن نکالیں تو 4000 مثقال کا وزن بنتا ہے 1500 تولے سونا. کتنا؟ 1500 تولے سونا. اور آج کل تو ماشاءاللہ سونا، اس دور میں تو ہر چیز ہی سستی ہے. تبدیلی جو لائے ہو بابا، مزے کرو. اب ہر چیز ہی سستی ہو گئی، اب اور سستی ہو رہی ہیں. 150 چیزوں پہ اور ٹیکس لگ رہا ہے، مزے کرو، بھگتو. آج کل سونا ہے 1,25,000 روپے تولہ. 1,25,000 روپے تولہ آج کا ریٹ ہے سونے کا. اور 1500 تولے حق مہر سیدہ ام حبیبہ حضور کی گھر والی کا حق مہر ادا کیا حضرت نجاشی نے. تو اب یہ حق مہر بنا پیسوں میں 18,88,50,000 روپے. کوئی دنیا دار ہے تو یہ حق مہر دے دے بیوی کو. 18,88,00,000 آج کے ریٹ کے مطابق 50,000 روپے. اتنا خطیر حق مہر حضرت نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور کی جانب سے نکاح کا مہر ادا کیا. اور ایک روایت میں 400 دینار. 400 دینار. اور اگر 400 دینار ہو تو سونے کے لحاظ سے اس کی مالیت بنے گی 150 تولے سونا. کتنا؟ 150 تولے سونا. اور 150 تولے سونا 18,88,500 روپے آج کے لحاظ سے اس کی مالیت بنتی ہے. تو 18 لاکھ بھی کچھ چھوٹی رقم نہیں. یہ حضور کی بیویوں میں سے صرف اور صرف حق مہر تھا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، ابو سفیان کی بیٹی کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا. یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے ام حبیبہ. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن مسلمانوں کی امی ہیں، ام المؤمنین ہیں.
تو وہ خود مسلمانوں کے ماموں ہوئے، اور پھر ان کو شرحبیل صحابی لے کر مدینے آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں مدینہ منورہ تشریف لائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ سے ہجرت کر کے۔ تو ذو ہجرتین ہوئی، اور حضور سے کمال درجے کی وفا تھی، محبت بھی کمال درجے کی تھی، معاشرت بھی کمال درجے کی تھی۔ ان کے شوہر، ان کے والد بہت دیر سے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان مدینے آئے، حضور سے ملنے کے لیے آئے، بحیثیت سربراہ قریش آئے، سرکاری طور پہ دورہ کرنے کے لیے آئے۔ وہاں سے آئے، معاہدے کی تجدید چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا سن 6 ہجری میں، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور معاہدے کے تحت 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، اور شریعت کا یہ مزاج ہے، دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ کرو تو پورا کرو۔ مسلمان تو مسلمان ہے، دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ عہد شکنی کرنا نفاق کی علامت ہے، اور عہد کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آگے تشریف لیں مولانا شفیق صاحب، آگے تشریف لیں، ماشاءاللہ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ آج تو عہد اور وعدے کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن نے کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو۔ کل قیامت کے دن عہد کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔ ایک ہے معاہدہ، ایک ہے وعدہ، دونوں کو پورا کرنے کا حکم دے۔ معاہدہ فریقین کی طرف سے ہوتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ معاہدہ ہے۔ عہد معاہدے کو کہتے ہیں، معاہدے کو بھی پورا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، قرآن نے کہا جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، اور اسی طرح وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ وعدے کو پورا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن وعدہ خلاف اور نقض عہد کرنے والا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کی پشت پر علامت کے طور پر جھنڈا لٹکا ہوا ہوگا، جس سے معلوم ہوگا، دور سے لوگ پہچانیں گے یہ عہد کا نعرہ ہے، یہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا آ رہا ہے، یہ عہد توڑنے والا آ رہا ہے۔ آج ہمارا تو فیشن بن گیا ہے، کل آؤں گا، کل ملوں گا، پرسوں پیسے دے دوں گا، اور وعدہ کرتے ہوئے نیت وعدہ پورا نہ کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَفِي رِوَایَةٍ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا،
اور ایک روایت میں آتا ہے جب کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے میں اول فول منہ سے نکالے گا، گالیاں بکے گا، بد زبانی کرے گا، بد کلامی کرے گا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن تو نرم گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، مومن تو نرم طبیعت ہوتا ہے، اور مومن کی زبان بھی نرم، طبیعت بھی نرم ہوتی ہے۔ مومن عہد کو پورا کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے کہا میرے بندے اسماعیل کی کتاب کو یاد کرو، اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ اسماعیل کی نمایاں خوبی کیا تھی؟ انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، وعدے کے سچے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ وعدہ کیا کسی سے، فلاں جگہ ملوں گا، وہاں چلے گئے، دوسرا فریق بھول گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک اس جگہ اس دوسرے فریق کی انتظار میں بیٹھے رہے، 3 دن تک ہلے نہیں۔ اللہ کو یہ وصف اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ان کے اس وصف کا ذکر کر کے کہا انہو کان صادق الوعد، وہ تو وعدے کے سچے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے وعدہ فرمایا فلاں جگہ ملیں گے، آپ تشریف لے گئے، وہ نہ آیا، 1 دن تک آپ بھی وہاں رکے رہے۔ اتنا ایفائے عہد تھا، اتنا وعدے کی پختگی تھی، اتنا وعدے کا نبھانا تھا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وعدہ کرتے وقت نیت وعدے کے پورے کرنے کی تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وعدہ پورا نہ کر سکا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ عذر بن گیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ کہ جب وعدہ کر رہا تھا تبھی بدنیتی تھی کہ یہ کام نہیں کروں گا، تبھی بدنیتی تھی کہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اس لیے حتی الامکان وعدوں کو پورا کرو۔ مشرکین مکہ نے عہد شکنی کی، حضور نے عہد کو نبھایا، اللہ کے نبی نے پھر فائدہ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا اب ہم معاہدے کی تجدید نہیں کریں گے، مشرکین مکہ توڑ چکے صلح حدیبیہ، اب ہماری صلح ختم۔ ادھر سے مشرکین مکہ کو یہ کھٹکا لائق ہوا کہ مسلمان تو ہم پر حملہ کر دیں گے، معاہدہ تو ہم توڑ چکے ہیں۔ تو اس وقت مشرکین کے سردار حضور کے سسر ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان تھے، اور انہوں نے مدینہ سے مکہ مکرمہ کا طویل سفر کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا طویل سفر کیا، اور حضور سے آ کے درخواست کی میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، سفارش کر دو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ فاطمہ تیرے بابا تیری بات کو نہیں ٹھکرائیں گے، تم ہماری سفارش کر دو۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرے بابا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے میں اپنے بابا سے کیسے کہوں؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، گھر آئے، بیٹی کے گھر۔ ام حبیبہ تو حضور کی گھر والی بن گئی تھی نا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ حق مہر انہی کا تھا، سب سے زیادہ۔ اور حضور نے انہیں پھر حبشہ سے منگوایا، حضرت شرحبیل انہیں لے کر آئے، ان کے گھر گئے، بیٹی کے گھر۔ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضور کے بستر پہ بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ نے کہا بابا ٹھہریے ذرا، رک جائیے۔ ان کا کیا ہوا؟ جلدی سے بستر لپیٹ لیا، اب بیٹھیے۔
والد کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگی ام حبیبہ میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں، تم نے مجھے بستر پہ کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ قربان جاؤں حضور کی جانی ثانی، حضور کے لیے جانی ثانی پر، وفاداری پر۔ ام حبیبہ اپنے سگے باپ سے کہنے لگی ابا انت مشرک و نجس، آپ مشرک ہے اور ناپاک ہے، اور یہ میرے آقا پاک، آقا کا پاک بستر ہے، آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ تو بگڑ گئی، مجھ سے الگ ہو کر تو بگڑ گئی، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی وفا ہے، جانی ساری ہے، محبت ہے، کہ اب سگے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ دو سبق ملے۔ پہلا سبق یہ ملا، شوہر سے ایسے وفا کی جاتی ہے جیسے ام حبیبہ نے حضور سے وفا کی، اور انہی کے بارے میں قرآن کی آیت اتری۔ بعد مفسرین نے لکھا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ بعد مفسرین نے لکھا اس کا شان نزول یہی ہے، حضور کے سب سے بڑے دشمن ایک وقت تھا ابو سفیان تھے، آج ان کی بیٹی حضور کی بیوی ہے اور حضور کی ان سے محبت ہے، اور کل فتح مکہ کے موقع پر جناب ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا عسى الله ان يجعل، اللہ وہ وقت لانے والے ہیں کہ آپ کے دشمن اور آپ کے درمیان محبت ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی۔ واللہ قدیر، اللہ اس پہ قادر ہے اور اللہ بخش دینے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے دشمنوں کو معاف کر کے آپ کی بیوی بھی بنا دینا ہے اور آپ کا صحابی بھی بنا دینا ہے۔ ام حبیبہ تو بیوی بن گئی، ان کی بیٹی، وہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھی۔ میں نے عرض کیا انہوں نے تو حبشہ ہجرت کی تھی، ان کا تو نکاح حضرت نجاشی نے پڑھایا، اور والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ شوہر سے یوں وفا کرو کہ حضور کی ناگواری کا اندیشہ تھا، بستر لپیٹ لیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اصل طہارت عقیدے کی طہارت ہے، فکر کی طہارت ہے، نظریے کی طہارت ہے، سوچ کی طہارت ہے۔ اگر نظریہ کافروں والا ہے تو یہ آدمی نجس اور ناپاک ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک ناپاک ہیں، آج کے بعد وہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، وہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے آج کے بعد۔ اس لیے اب تک ہم دیکھتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے باہر اور مدینہ منورہ سے باہر بورڈ لگے ہوئے تھے جس میں عربی میں لکھا ہوا تھا ممنوع الدخول لغیر المسلمین، اور انگلش میں لکھا ہوا تھا ناٹ انٹری فار نان مسلمز۔ یہ اب تک یہی رہا امت میں۔ آج یہ وہ شہزادہ اور ولی عہد آیا جس نے تبلیغی جماعت کے خلاف تقریریں کی، سنایا کہ اس نے وہ بورڈ بھی ہٹوا دیے، اب کافر بھی جائے مکہ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے 9 ہجری میں اعلان کرا دیا تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حجاج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آئے، اور حضرت ابو بکر نے اعلان کیا، پیچھے سے حضرت علی کو حضور نے امیر بنا کے بھیجا، اور انہوں نے بھی وہاں جا کر اعلان کیا اللہ یطوفن بعد اليوم مشرک ولا عریان، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، حج کرنے کافر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قادیانی حج پہ نہیں جا سکتے، وہ غیر مسلم ہے۔ آج ہر وہ کام آپ کی حکومتیں کر رہی ہیں جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔
مندروں کو تحفظ ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو خطرات ہیں، قادیانیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ ایک خدا بخش ہے نتھو، قادیانی افسر ہے، ریٹائر ہو گیا، اب اس کے لیے ایک نئی پوسٹ پیدا کر کے اس خدا بخش کو، نتھو کو افسر بنایا جا رہا ہے، اور اس بدماش نے بیوروکریسی میں بے شمار قادیانی بھر دیے، پتہ ہے سب کو، کئی اضلاع میں ڈی سی ہو کر اس نے حالات خراب کیے، لیکن بین الاقوامی تحفظ حاصل ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کا ایمان بچاؤ، اس لیے خبردار کر رہا ہوں۔ ہماری سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا، آرڈر پاس کیا تقریباً 1 سال قبل، کہ پاکستان کے قیام کے وقت جہاں کہیں کوئی ہندوؤں کا مندر تھا، اگرچہ اب وہاں کوئی ہندو نہیں، کوئی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں، ہماری کورٹ نے حکم دیا حکومت وہ مندر دوبارہ تعمیر کرے۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ملتان میں قلعے پر حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمہ اللہ کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے، مسجد کے بالکل ساتھ ایک مندر تھا، اور اس وقت کوئی وہاں ہندو نہیں ہے۔ وہ مندر ختم ہو گیا ہندوؤں کے جانے کے بعد، وہ ہاسٹل بن گیا تھا کسی زمانے میں، ولایت حسین کالج کا، وہاں اسٹوڈنٹ رہتے تھے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا مسجد کے ساتھ مندر بناؤ، مندروں کو تحفظ ہے۔ اور کراچی میں پارک کے ساتھ ایک قانونی مسجد، رجسٹرڈ مسجد، 40 سال پہلے ہوئی مسجد، بنی ہوئی مسجد، 4 منزلہ خوبصورت مسجد، آباد مسجد، کئی ہزار لوگ اس میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا گرا دو یہ مسجد، پارک کھلی کرو۔ خدا کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے قہر کو نہ بلاؤ۔ کیا بچا ہے ملک کے اندر؟ دیوالیاں نکل رہا ہے ملک کا، منی بجٹ کے ذریعے 143 چیزوں کو آج مہنگا کر دیا، 17% ٹیکس بڑھا دیے۔ قحط کا یہ عالم ہے، فاقے کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ کسی طرف سے امن نہیں ہے، اور اب بھی خدا سے بغاوت کرتے ہو، مسجدیں گراتے ہو، مندر بناتے ہو، قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب رب ناراض ہوتا ہے، رب کی پکڑ آتی ہے، تو نہ امریکہ بچا سکتا ہے، نہ چائنا بچا سکتا ہے، نہ دنیا کی اور کوئی طاقت بچا سکتی ہے۔ اگر بچا سکتی ہوتی تو امریکہ خود افغانستان میں بچتا، دنیا بچتی۔ خدا کا خوف کرو، ایسے غلط فیصلے نہ کرو۔ چیف جسٹس صاحب کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تم پہ 3 حرف بھیجتے رہے، لوگ تمہیں برا بھلا کہتے رہے۔ کرسی آنی جانی چیز ہے، خدا کی قسم یہ کرسی دینے والا بھی اللہ ہے اور کرسی چھیننے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہم نے شاہوں کو گدھا بنتے دیکھا، وزیروں کو اسیر بنتے دیکھا، اور دنیا داروں کو بھیک مانگتے دیکھا، اور بھکاریوں کو ہم نے سردار اور بادشاہ بنتے دیکھا۔ یہ فیصلے، دین دشمنی کے فیصلے قوم نہیں قبول کرتی تمہارے، اس لیے قوم نے کے پی کے میں ان سارے بے دینوں کو مسترد کر دیا۔ اور آج وہاں جا کر دیکھو، کسی تحصیل کا چیئرمین کوئی شیخ الحدیث ہے، کسی تحصیل کا چیئرمین کوئی مفتی ہے، کسی تحصیل کا چیئرمین کوئی عالم ہے، اور پشاور کا چیئرمین داڑھی والا ایک صالح نوجوان ہے، میئر صالح نوجوان ہے۔ لوگوں نے تمہیں مسترد کیا ہے۔ آج بھی لوگوں کی محبت ایمان کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں،
عقیدہ گندا ہو تو یہ نجاست ہے، عقیدہ اچھا ہو تو یہ طہارت ہے۔ نیا سال آ رہا ہے، آج نیو ایئر نائٹ ہے۔ ہماری مغربی تہذیب کے دل دادا، بچے، نوجوان اس رات شباب و کباب کی مجلسیں سجاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ریسوں کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اتراتے کس بات پہ ہو؟ غرور کس بات پہ کرتے ہو؟ افسوس کرو تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ہے جب سے پیدا ہوئے ہو۔ اب سال گرے نہ مناؤ، اب ہر سال گزرنے پر ذرا سوچو کہ اگر 60 سال لے کے آئے تھے تو اب 59 رہ گئے، پھر سال گزرا تو اب 58 رہ گئے، اور کوئی آج اگر 50 سال کا ہے اور وہ 60 سال لے کے آیا ہے تو یہ 1 سال گزرا ہے تو اب باقی 9 رہ گئے، پھر سال گزرے گا باقی 8 رہ گئے۔ تو یہ شرابیں پینے کی نہیں، استغفار کرنے کی گھڑی ہے، توبہ کرنے کی گھڑی ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے کہ میں نے یہ سال رب کو راضی کیا، ناراض کیا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اس سال کے اندر میری کتنی نمازیں ہوئی، کتنی قضا ہوئی، میں نے زکوٰۃ دی یا ابھی زکوٰۃ رہتی ہے، میں نے اپنی فصلوں کا عشر دیا یا رہتا ہے، میں نے کتنے لوگوں کا حق لے لیا، مجھے واپس کرنا ہے، کتنے لوگوں کے میرے ذمے حقوق ہیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنے خاتمے کے لیے، اپنی قبر، حشر، آخرت کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اس محاسبے کا وقت ہے، اترانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ کبھی کرسمس منا رہے ہو، کبھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو، کبھی نیو ایئر منا رہے ہو۔ مسلمان بنو، مسلمان، اور اسلامی شعار اختیار کرو، مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرو۔ کتنے نوجوان ہیں اسی خوشی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور مر جاتے، اسی ریسنگ میں، ون ویلنگ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کے پاس چلے گئے، تو کس حالت میں اللہ کے پاس گئے؟ سوچا کبھی؟ حضور نے فرمایا جو جس حال میں مرتا ہے کل قیامت میں اللہ کے سامنے اسی حال میں پیش ہوگا۔ زنا کرنے والا، شراب پی کے مرنے والا منہ کالا کرتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور قرآن پڑھتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، ذکر کرتا ہوا، نماز میں مرنے والا، احرام میں مرنے والا، حالت عمرے میں مرنے والا، طواف میں مرنے والا، سعی میں مرنے والا، رمی جمار میں مرنے والا، اور قرآن پڑھتے پڑھاتے مرنے والا کل اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے پیش ہوگا۔ اس کے حسن خاتمے کی شہادت بن جائے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی شکل اختیار کرتا ہے، صورت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ آج فیشن بن گیا ہے، عید پڑھنے کی توفیق نہیں تمہارے سیاستدانوں کو، ہندوؤں کی دیوی میں شریک ہو رہی، نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں، کرسمس منا رہے ہیں، شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، خدا کو خوش کرنے کی فکر نہیں، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہے، مخلوق کو خوش کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں امریکہ بچائے گا؟ بتاؤ، یورپ بچائے گا؟ مغرب بچائے گا؟ قرآن کہتا ہے اس دن سوائے اللہ کے امر کے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یاریاں اور دوستیاں دشمنوں میں بدل جائے گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ سوائے تقوی کے اور نیکی کے تعلق کے ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ تو سیدہ ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، والد کا نام ابو سفیان تھا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، سب سے زیادہ حق مہر انہی کا ادا کیا گیا، 4000 دینار ہو تو آج کے مطابق ان کا حق مہر کتنا بنتا ہے؟ 18 کروڑ 88 لاکھ 50 ہزار روپے۔ اور اگر 400 دینار والی روایت کو لیں تو ان کا حق مہر بنتا ہے 18,88,500 روپے۔ یہ سب سے زیادہ حق مہر تھا۔ اور عام گھر والیوں کا حق مہر 500 درہم تھا، یعنی 131 تولے چاندی، اور اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ نکاح، ان کے نکاح پڑھانے کی ایک شرط ہوتی تھی، اسی کا نکاح پڑھاتے تھے جس کے نکاح میں مہر فاطمی ہو، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، لہذا اس کا رواج ڈالو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سنت ادا کرو۔